ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے. وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں ہمیشہ. کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہندوستان کے ساتھ انڈیا اس کے سعودی عرب کے تعلقات زیادہ اچھے یہ باتیں جو ہیں چوئی صاحب یہ پرانی ہو گئیں. اب ان کے وہ جو سفیر رہے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل اس کا رپلائی بھی دے دیا اس کا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو معافی ہونی تھی یا استعفیٰ ہونا تھا شاہ محمود قریشی کا, اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ معافی ہوئی ہے کہ استعفے کا وعدہ ہوا ہے؟ نہیں, وہ نیوٹرلائز ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں. وہ پازیٹیو ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کو سٹیکس کو جانتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. معافی تلافی کہہ سکتے ہیں آپ. اور آگے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ ڈیفر پیمنٹس کے جو آئل وغیرہ ہے یہ بھی ملے گا. لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا, لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا, کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے, کیا ملائیشیا کو چھوڑ سکتا ہے, دوسرے بلاک کو چھوڑ سکتا ہے, یہ ناممکن بات ہے. تو اوورآل ایک ہی سٹرینتھ ہے پاکستان کی, اکنامکلی پروگرس کرے. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب, میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. اور جب آپ مجھے اسے کوئڈ پرو کو کہتے ہیں جی, اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر آ کھڑا ہو, گاڑی تو اتر جا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات برقرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پہ پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہوا خیر ہے, کوئی غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, ٹھیک ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ, ٹھیک ہے, فنی خرابی کہہ کے, وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی, اردو والی نہیں تھی, ٹھیک ہے, انگریزی والی فنی خرابی کہہ کے اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا, تو پوچھنا تو بنتا تھا. اس کے بعد سعودیوں نے 1 سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تم ہمارے ساتھ ناراض ہو تو وجہ کیا ہے. دیکھیں فنی کا آپ نے لفظ بڑا اچھا بولا ہے, فنی موڈ آف گورننس ہے. بالکل ہی ہے, باقاعدہ ہر بات میں ایک فن کیا مطلب ایک پہلو. اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے, اب ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے. لیکن ڈپلومیسی جو ہے نا جی, اس کی بڑی انٹری کیسز ہوتی ہیں, بڑی رموز و اسرار ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ, اب ذرا پدرم سلطان بود والی بات ہو جاتی ہے کہ نیوز ویک اور ٹائم میگزین میں ہنری کسنجر جیسا ایک منجا ہوا ڈپلومیٹ, اور عیار قسم کے, میں کہتا ہوں منجا بھی چھوڑیں, عیار ڈپلومیٹ, اور ذوالفقار علی بھٹو سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ میٹس انادر فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ. تو ڈپلومیسی جو ہے وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا, ہم یہ بلاگ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہمارے پاس کاؤنٹر پوائز ہے, کاؤنٹر ویٹ یہ ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اس میں آپ کو تمام رموز و اسرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک. دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کامن کاز صرف مذہبی ہو, حالانکہ یہ دنیا غیر مسلم جو دنیا ہے زیادہ تر وہ کامن کاز پہ یعنی اینٹی مسلم دشمنی میں کٹھی ہے. سر اگر آپ ہم تو ایک کامن کاز بنا ہی نہیں پایا آج تک. اگر آپ فائنانشل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت اکنامک انٹرسٹ تو افغانستان کے ساتھ ہے. جی بالکل, اور ہم نے روزانہ ان کے اوپر بندوقیں تانی ہوتی ہیں, انہوں نے ہم پہ تانی ہوتی ہیں. بالکل, اور اس زیادہ بہتر تو ان سے تعلقات بڑھانا ہے نا. اس میں بھی ہم کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, کس طرح کے معاملات یہاں ہوتے ہیں, کس طرح کی مداخلت انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے. آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں, لیکن آپ کے اندر میں مجھے ظہیر صاحب کی بات بالکل صحیح لگتی ہے, جب آپ تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے یا کم سے کم اسرٹ کرنا نہیں جانتے, آپ چلیں مینڈیٹ جیسے بھی آیا, آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, کیا وہ مینڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتا ہوتی نہیں, جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے تھے, میرے پیچھے تک پوری پارلیمنٹ ہے, لوگ تو سیاپا کریں گے میرا. تو آپ اس میں اسرٹ کر سکتے ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے اور وہی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا, اب ہمارے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کا جو میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے مسلح افواج, جس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کو ڈیسیژن میکنگ ہو جائے گی اور ڈیسیژنز اگر ہوں گے تو منوا بھی لیے جائیں گے. تو بات وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں بھروسہ بھی کیا جا رہا ہے, اگر گارنٹیز بھی جا رہی ہیں وہاں سے تو وہ گارنٹیز کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کے ایشوز بھی دفاعی ہیں.
यमन की फौज किसने नहीं भेजने का ऐलान फैसला किया था और किसने पार्लियामेंट के जरिए मैनूवर किया था, बात उस तरह नहीं जा रही, हमारा प्रोग्राम बंद पार्लियामेंट में क्या हो रहा होता है आपको पता, पार्लियामेंट के पीछे कहां से डोरियां हिल रही होती हैं, खास तौर पे बात तो यही है ना जी, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका मैथमेटिकल कांस्टेंट है वहां पे वो रजू करेंगे। मेरा ख्याल पेंटागन को भी जब मसाइल होंगे तो वो उधर से गारंटी ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपका तो यानी मसाइल ही कुछ और है। तो यहां पे तो मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि एक शख्स जो या एक लीडर 50 साल हुकूमत करके कुछ सीखे, आप लोगों से भी सीखते हैं। अगर आप एस्पिरेंट है फॉर पॉलिटिकल पावर तो आप पॉलिटिकल पावर की आप पावर गेम्स को स्टडी करते हैं, उनका मुआवजा करते हैं, आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ ये नहीं कि 22 साल का बस एक बस झूले लिए जा रहे हैं और बस आप धरने की तैयारी कर रहे हैं अंपायर की उंगली, आप स्टेट क्राफ्ट को स्टडी करना पड़ता है, उसके तमाम चीजें कि कहां पे देखें ना हमारे कहां पे वीकनेसेस हैं, हमारी सॉफ्ट अंडरबेली कहां पे है। सही। और जो सऊदी अरब है उसका तो मेन इश्यू ही स्ट्रेटेजिक है, दिफाई है, दुनिया के सबसे बड़े जो दिफाई बजट है उनमें उसका बजट है शुमार होता है। पाकिस्तान का पर चांस अच्छा या बुरा या किसी वजह से भी ये इमेज है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिटरीली, जो सऊदी अरब से फरमा 2 मॉस्क का होली मॉस्क का जो कस्टोडियन होने की वजह से एक अकीदत भी रखती है, अकीदत का यानी एक पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है, और ये हमारे साथ खड़े होंगे। कुछ शायद माजी में एक वक्त आया भी जब हमारे मुसल्लह अफवाज वहां गई, लेकिन हमारे चूंकि अब डायनामिक्स तब्दील हुई हैं, इतना आसान नहीं है कि हम वहां बैठे हौसी कबाइल को भी मार दें और पूरे का पूरा सारा सिस्टम जो है एकदम उसको खोल के रख दें। जंग की बड़ी तबाहकारी है, बिल्कुल सही, इसमें बड़े सूझबूझ है, लेकिन उनके डिमांड्स हैं, कुछ जो ज़ेरे ज़मीन डिमांड्स हैं वो यही हैं, स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं, अदरवाइज स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं। उन्होंने हमसे कहा था हमें फौज दें जी, बिल्कुल, जब हमने नहीं दी, हमने कहा जी हमारी पार्लियामेंट नहीं मानती, तो उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना है। भाई या तो हम उनके साथ खड़े हो ना पूरी तरह, और जब हम खड़े नहीं हैं तो फिर उनको भी तो हम ऑप्शन देना कि वो फिर अपनी हिफाजत के लिए, वो जो कासिम सुलेमान साहब जो थे वो आज से 5 साल पहले तकरीर कर गए हुए हैं कि आइंदा 5 साल के अंदर हज हम करवाया करेंगे, यानी कि हम सऊदी अरब पे कब्जा कर चुका होगा। जब इस तरह की धमकियां मौजूद हों किसी मुल्क की सलामती के लिए और आबादी उसकी 1.5-2 करोड़ हो तो वो क्या करे, जब और मुसल्लह अफवाज भी ना उसने बनाई हो इस डर से कि अफवाज जो है वो मार्शल लगा के मुनार की छुट्टी ना करवा दें, तो वो क्या करे। ठीक है ना, उसने ऑप्शन तो भट्टी साहब व्यू करने हैं ना, हम उसे भी तो वो स्पेस दे ना सोचने की कि उसके अपने मफादात हैं, उसने भी ऑप्शन व्यू करने हैं, हम उसकी मदद भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि खर्चा भी चुके, सामने आते नहीं। वो क्या लिखा होता है बसों के पीछे कि खर्चा मालकां दा ते लोके नखरे लोकां दे, कि हम चाहते हैं हमारे नखरे भी उठाए जाए लेकिन हमें करना भी कुछ ना पड़े। ये तो ना हुआ ना यार। पहली तो बात ये है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि करे कोई और भरे कोई, क्योंकि एक वजीर साहब बयान देते हैं कि जी चांद फलां तारीख को निकलेगा, कि तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती समझ लें या हमारी बदकिस्मती समझ लें, तो वो अगले दिन चांद नहीं निकलता, वो एक दिन के बाद निकलता है। वजीर साहब वहां झूठे पड़ जाते हैं। एक वजीर साहब बयान देते हैं तो सारी कौमी एयरलाइन जमीन पर आके गिर जाती है। एक और वजीर साहब जो है बड़े जोश में बयान देते हैं, दोस्त ममालिक नाराज हो जाते हैं। वजीर आजम साहब बयान देते हैं तो जापान और उसकी जर्मनी की सरहद मिला देते हैं। चलो कोई नाराज तो नहीं ना, ठीक है, अब उसमें नहीं, उसमें नाराज तो होते हैं ना जी, लेकिन आप ये देखें कि दोस्त ममालिक, अभी उसके बाद ये है जी कि हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हमने लाइन कौन सी टो करनी है। हमने क्या अमेरिका के साथ जाना है, या इस्लामी ममालिक के साथ जाना है, या हमने रूस के साथ जाना है, या हमने किसी और ब्लॉक में जाना है। हमारे यही फैसला इन 2 सालों की बात कर रहा हूं, मैं पिछले नहीं बात कर रहा। इन 2 सालों में हमने जाना कहाँ है। हमने सऊदी अरब को नाराज कर दिया बगैर किसी वजह के। वो हमारे से क्या मांगते हैं, हम ही उनसे मांगते हैं। हमेशा कशकोल तो हमारे हाथ में होता है। और उसमें यह है कि अगर वजीर खारजा साहब, क्योंकि सियासी आदमी है, उन्होंने तो वोट लेके आए हैं, उनकी जगह पे हमारे सिपा सालार जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वजीर खारजा साहब को खुद उनको लेके जाना चाहिए। 17 अगस्त जो है ना वो ज़ियाउल हक की यौम पैदाइश है। नए पाकिस्तान के अंदर ज़रताज गुल ने फरमा दिया, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि उनका मेंटल स्टेटस कहां पे है। मैंने आपको 4 वजीरों की बात बताई है, वजीर आज़म साहब की बात बताई। तो मैं वो नहीं कहता कि सारे जमीन पर, मैंने नहीं कहा, वो सोशल मीडिया कहता है जी, मैं बिल्कुल नहीं कहता सारे जमीन पर। लेकिन
آپ کے مجھے بتا دیجئے رئیس صاحب کہ ہمارے کتنے دوست ہیں پوری دنیا ہم میں؟ اس پہ کبھی بھی شرمندہ اس طرح کی بونگی پہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ تو ہے نا، یوم پیدائش نہیں تو یوم وفات ہی صحیح، لیکن چلیں کچھ تو ہے نا جی، یوم تو ہے نا جی۔ ہاں جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ جو ہے نا ہمارے ناممکنات میں سے ہے، ہم نے دیکھیں بیان دیا، دوست ناراض ہو گئے، ہم نے آج تک 1 سال لگا دیا آپ کے بقول، لیکن 1 سال اور تقریباً 2.5 ماہ ہم نے لگائے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، آج وہ گئے ہیں اور وہ بھی سپہ سالار گئے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں نا جی وزیر خارجہ کو جنہوں نے بیڑا گرک یا ہمارا پٹھا بٹھایا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ میرے اگر ویزا میں نے جانا ہے جی عمرے پہ یا آپ نے جانا ہے فیملی کے ساتھ، نہیں اگر وہ دیکھیے نئے جو جدید تعلیم کے اصول ہیں نا اس میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پہ نفسیاتی طور پہ برا اثر پڑتا ہے۔ رئیس صاحب یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ پیرنٹ کون ہے؟ ٹیچر کو آنا یا تو فیصلہ کر لیں، ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے آج تک کہ ہم نے جانا کس کے ساتھ ہے، بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اٹھنا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کیا سارے کام ہمارے فوج نے کرنے ہیں؟ ان بیچاروں کو جو اپنے کام ہیں ان کو وہ ان سے کرنے دینا انہیں، کہ ہمارا جو سرحدی مسائل ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، اگر وہ سارا تو جو ان کو دے دیں گے تو مجھے بتائیے وہ کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ وہ وہاں پہ جا کے لڑ لیں، ان سے تو یہ بھی نہیں ہونا۔ اب کام بجلی چوری ہوتی ہے تو جی فوج لائے گی، وہ ٹھیک کرے گی، گو اسکولوں کا مسئلہ ہے فوج آئے گی تو ٹھیک کرے گی، ہم اپنے دوستوں کو گالیاں نکال دیں تو فوج کے سپہ سالار آئیں گے وہ ٹھیک کریں گے، گالیاں کھانے کے لیے کیا فوج ہی رہ گئی ہے؟ ہر کام اس کے ان کی ذمہ ڈالنا ہے آپ نے۔ نالوں کی خدا صفائی، آپ نے نالوں کی صفائی کرنی ہے، فوج کر دے گی جی، تو بھائی پھر سیاسی آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جان اتنے بیٹھو تو معافی منگو، آپ نے جو بیڑا غرق کیا یہ سامنے آ گیا جی ملزم آپ کا۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، انہوں نے اس کو وہ پیرائے میں بدل دینا ہے وزیر خارجہ نے، کیونکہ ان کی تو عادت ہے کہ جی میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، یہ ہو گیا۔